یہ وہ جنگ ہے جس کے شروع میں طبل نہیں بجایا جاتا۔ دوران جنگ نہ ٹینک نظر آتے ہیں نہ جہاز دکھائی دیتے ہیں، مگر اس جنگ میں ملک اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ 5ویں نسل کی جنگ ہے، یعنی 5th جنریشن وار۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جنگ ہارنے والے کو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوچیں اگر دشمن باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کمزوریوں سے حملہ کرے تو دفاع کیسے ممکن ہے؟ جدید جنگیں اب میدان میں نہیں لڑی جاتی۔ عسکری لحاظ سے جنگ کئی نسلوں سے گزر چکی ہے، بھاری فوجی نفری سے توپ خانے تک، اور بلٹس کریگ یعنی برق رفتار جنگ سے چوتھی نسل تک، جہاں باغی عام آبادی میں گھل مل جاتے تھے۔ اور اب 5ویں نسل کی جنگ اس سفر کی انتہا ہے۔ 5th جنریشن وار کسی قوم کے تناظر کو بدلنے کا نام ہے۔ کوئی افواہ، ایک زر خرید افسر، یا کوئی منصوبہ بند سانحہ، یا پھر فنڈڈ سیاسی تحریکیں۔ اس میں تشدد اتنا بکھرا ہوتا ہے کہ ہارنے والا عموماً جان ہی نہیں پاتا کہ اسے فتح کیا جا چکا ہے۔ آپ 2011 کی عرب بہار، پھر لیبیا، شام اور یمن کی خانہ جنگی کو دیکھ لیں، جہاں پہلے سے موجود قومی دراڑوں کا فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ عمل 4 مراحل میں چلتا ہے۔ پہلا مرحلہ کسی ملک کی حقیقی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں سوشل میڈیا اور فنڈنگ کے ذریعے ان کمزوریوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ خود رو احتجاج کو مخصوص سیاسی نتائج کی طرف موڑنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جو عوامی اعتماد کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان اس تصویر سے الگ نہیں ہے۔ ملک کی کمزوریاں حقیقی بھی ہیں اور دستاویزی بھی ہیں، البتہ بعض حوالوں سے خود تراشیدہ بھی ہیں۔ مقامی حکومتوں کی غیر موجودگی، بدعنوانی اور مسلسل سیاسی تقسیم انہی میں شامل ہے۔ کالعدم تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے انہی خامیوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ بعض مبصرین کے مطابق جن ریاستوں نے ایسی جنگوں کا سامنا کیا اور بچ نکلی، ان کی سب سے بڑی طاقت ایک متحد اور قابل اعتماد سیکیورٹی ادارہ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کی یہ گفتگو کوئی سادہ سا تجزیہ نہیں، بلکہ یہ ایک وارننگ ہے کہ داخلی خامیاں دور کیے بغیر بیرونی خطرے کا مقابلہ ممکن نہیں۔ سوال مگر یہ ہے کہ کیا ہم اپنی صفوں کو مضبوط کر کے ان دراڑوں کو وقت پر بند کر پائیں گے یا نہیں؟